آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 155 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ واختار اور منتخب کیے موسیٰ نے قومہ اپنی قوم میں سے 70 رجلا آدمی لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت کے لیے۔ بنی اسرائیل کے یہ 70 آدمی کون تھے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ہم تو جب تک خود اللہ تعالیٰ کو کلام کرتے ہوئے نہ سن لیں اسے نہیں مانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے 70 برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت موسیٰ سے کلام ہوا جسے ان لوگوں نے بھی سنا، لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جو پوری قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی توبہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پر لے جائے گئے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہی ہیں کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا لیکن انہوں نے اس سے منع نہیں کیا۔ ایک چوتھی رائے یہ بھی ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا گیا تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعائیں کیں جن میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما جو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہیں کیا اور نہ آئندہ کسی کو عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہیں آئی جس پر وہ زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے۔ اسی طرح اور مفسرین نے مختلف وجوہ بیان کی ہیں جن میں سے سب سے راجح وہی بات ہے جو سورہ بقرہ آیت نمبر 55 میں ذکر ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں تیرا یقین ہرگز نہیں کریں گے۔ اس گستاخی پر ان پر بجلی آ گری جس سے وہ سب مر گئے۔ یہاں پر صاعقہ بجلی کی کڑک سے موت وارد ہونے کا ذکر ہے اور یہاں رجفتن زلزلے سے موت کا ذکر ہے۔ اس کی توجیہ میں کہا گیا ہے کہ ممکن ہے دونوں ہی عذاب آئے ہوں، اوپر سے بجلی کی کڑک اور نیچے سے زلزلہ۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا اور التجا کے بعد اگر ان کو ہلاکی کرنا تھا تو اس سے قبل اس وقت ہلاک کرتا جب یہ بچڑے کی عبادت میں مصروف تھے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ فلما پھر جب اخذتم ان کو پکڑ لیا الرجفۃ زلزلے نے، قال تو موسیٰ نے کہا ربی اے میرے رب لو اگر شئت تو چاہتا اہلکتہم تو انہیں ہلاک کر دیتا من قبل اس سے پہلے وإیایا اور مجھے بھی۔ فرمایا قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، یعنی اگر تو چاہتا ان 70 آدمیوں کو بنی اسرائیل سے نکلنے سے پہلے وہ ہلاک کر دیتا
تاکہ بنی اسرائیل ان کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور مجھ پر الزام نہ رکھ سکتے کہ میں نے انہیں ہلاک کر دیا ہے، اور تو چاہتا تو میری قوم کی گستاخی کی پاداش مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ تو نے جب اس وقت ہم پر رحم کرتے ہوئے ایسا نہیں کیا تو اب بھی ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما اور انہیں ہلاک نہ کر۔ اتہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بیما، بوجہ اس کے جو فعلا کیا، السفہاء، کچھ بیوقوفوں نے، منا، ہم میں سے۔ فرمایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، بیوقوفوں کے فعل سے مراد بچڑے کی عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ بما فعل السفہاء منا، معلوم ہوا کہ نہ بچڑے کی عبادت تمام بنی اسرائیل نے کی تھی اور نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ 70 کے 70 آدمیوں نے کیا تھا، یہ ان کے جاہل اور بیوقوف لوگوں کا فعل تھا۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ پروردگار، کیا تو ہم میں سے بیوقوف لوگوں کے فعل کی وجہ سے سب کو ہلاک کر دے گا؟ ان نہیں ہے یہ الا مگر فتنتو کا، تیری آزمائشی۔ فرمایا ان ہی الا فتنتک، یعنی جنہوں نے بچڑی کی پوجا کی یا تجھے آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا، حقیقت میں یہ سب کام تیری طرف سے ایک آزمائش تھے۔ تو جس طرح چاہتا ہے امتحان لیتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تذلو، تو گمراہ کرتا ہے، بیا، اس آزمائش کے ساتھ، من، جسے، تشاء، چاہتا ہے، وتہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من، جسے، تشاء، چاہتا ہے، انت، تو ہی، ولینا، ہمارا دوست ہے، فاغفر لنا، لہذا ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت، اور تو، خیر، بہترین ہے، الغافرین، سب بخشنے والوں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار رب عز و جل سے مناجات کرنے اور تورات لینے تشریف لے گئے تھے، اور اس بار گائے کی پوجا کرنے والوں کی معافی دلوانے کے لیے 70 آدمیوں کے ساتھ لے کر تشریف لے گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ سے 6 افراد منتخب کر لیے، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، اور جب ہر گروہ میں سے 6 آدمی چنے تو 2 بڑھ گئے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے 70 آدمی لانے کا حکم ہوا ہے اور تم 72 ہو گئے ہو، اس لیے تم میں سے 2 آدمی یہی رہ جائیں، تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رہ جانے والے کو جانے والے کی طرح ہی ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت کالب اور حضرت یوشع علیہ السلام رہ گئے اور کل 70 آدمی آپ کے ہمراہ گئے۔ یہ 70 افراد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے، بدن اور کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا، پھر ان کے ساتھ طور سینا کی طرف نکلے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے اور سب نے سجدہ کیا۔ پھر قوم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم دیا وہ توبہ کے لیے اپنی جان دینا تھا۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ بہرحال جب قوم کے 70 آدمیوں نے اللہ کا کلام سن کر بھی اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا غضب بھڑکا۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب پکڑا ان کو زلزلے نے، سورہ بقرہ میں آتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں بجلی نے پکڑ لیا۔ گزشتہ دروس میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ ان لوگوں پر اوپر سے بجلی پڑی اور نیچے سے زلزلہ آیا
اور یہ 70 آدمی وہ ہیں ہلاک ہو گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بے ہوش ہو کر نیم مردہ حالت میں ہو گئے، اور بعض کہتے ہیں فی الحقیقت ان پر موت طاری ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ تو اپنی گستاخی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، مگر میں واپس جا کر قوم کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے آدمی ساتھ لے جا کر مروا دی ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل شان کو نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی۔ قال ربی، عرض کیا اے پروردگار، لو شئت اہلکتہم من قبل، اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہلاک کر دیتا۔ جب دوسرے فرعونی دشمنوں کو ہلاک کیا تھا تو ان کو بھی ہلاک کر دیتا، اور تو نے اب تک ان کو مہلت دی۔ تو قادر مطلق ہے، ان کے علاوہ یا تو مجھے بھی اس سے پہلے ہلاک کرنے پر قادر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ تک عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا کہ خود کو بھی ہلاکت میں شامل کر لیا، اور عرض کیا اے پروردگار، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں اس لیے ہلاک کرتا ہے کہ ہم میں سے بعض بیوقوفوں نے غلطی کی ہے؟ سارے لوگ تو اس کے مرتکب نہیں ہوئے، مگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قوم میں سے چند آدمی بیوقوفی کرتے ہیں، مگر اس کا وبال ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ نہ چھوٹے کا کوئی مقام رہتا ہے اور نہ بڑے کا۔ قوموں کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ چند آدمیوں نے کوئی بری حرکت کی تو ساری قوم اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ ملک و قوم کے غدار چند آدمی ہوتے ہیں، مگر ان کی ملک دشمن حرکات کی وجہ سے وہ سارا ملک تباہی کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور عرض کیا کہ مولا کریم، کیا تو ان چند بیوقوفوں کی گستاخی کی وجہ سے تو ساری قوم کو ہلاک کرتا ہے؟ مزید عرض کیا ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ ہلاکت مگر یہ تیری آزمائش ہے۔ 70 آدمیوں کی ہلاکت تیری طرف سے امتحان ہے، مگر اس امتحان میں کامیابی بھی تیری توفیق سے ہو سکتی ہے، کیونکہ تذل بہا من تشاء، تو جس کو چاہے اس کے ساتھ بہکا دے، وتہدی بہا من تشاء، اور جس کو چاہے راہ راست دکھا دے، ہدایت دے دے۔ مطلب یہ کہ آزمائش میں کامیابی یا ناکامی تیری ہی دست قدرت میں ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی عرض کیا انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، تیرے بغیر بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ فاغفر لنا، بس ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہوئی، چند آدمیوں نے گستاخی کا ارتکاب کیا، مگر مولا کریم تو ہمیں معاف کر دے۔ ورحمنا، ہم پر رحم فرما کہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ وانت خیر الغافرین، اور سب سے بہتر بخشش کرنے والی تیری ذات ہے، تیرے بغیر کوئی نہیں جو ہم پر مہربانی کر سکے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا اللہ نے قبول فرمائی، جس کا ذکر سورہ بقرہ موجود ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے تمہیں اٹھا دیا مر جانے کے بعد تاکہ تم خدا تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرو اور آئندہ ایسی گستاخی نہ کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان 70 آدمیوں کو پھر زندہ کر دیا۔ یا اللہ، قرآن و سنت نے جو صراط مستقیم متعین کی ہے، ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو اسی صراط مستقیم پر چلنا اور تعزیز قائم رہنا نصیب فرما، اس کے خلاف سے بچا۔ یا اللہ، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس پر ایمان لا کر آپ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم کو ہر حال میں شریعت مطالعہ کا اتباع ظاہراً باطناً نصیب فرما، تاکہ صراط مستقیم سے ہمارا ایک قدم بھی آگے پیچھے نہ ہو۔ یا اللہ، دین میں افتراق اور اختلاف کی وبا سے ہم کو بچا، آپس میں ہمیں اتحاد و اتفاق کی نعمت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔